अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमर ज़मान और आप देख रहे हैं हल्का दरवेश। और आज के हमारे जो मेहमान हैं जिनसे हम गुफ्तगू करने आए हैं, फ़खर आलम खटक साहब, जो कि कमोबेश 40 साल के अरसे जो है वो शोबा एजुकेशन से वाबस्ता है और बतौर हेडमास्टर जो है वो एक गवर्नमेंट इदारे में अपना जो है वो फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और एजुकेशन के हवाले से जो है वो इनसे कुछ मालूमात लेंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी आप? ठीक है सर, बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने जो है वो अपने कीमती वक्त में से जो है वो हमें टाइम दिया और हमारे इस प्रोग्राम के लिए जो है वो आपने टाइम निकाला। वैसे तो आप काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हैं और इस वक्त भी जो है वो आप एक अपना इदारा जो है वो प्राइवेट रन कर रहे हैं। तो हमने सर से जब इस हवाले से गुफ्तगू की तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें अप्रिशिएट किया और हमारी हौसला अफजाई भी की और इन्होंने हमें जो है वो आज गुफ्तगू के लिए टाइम दिया, तो उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो सर, आपसे चंद एक जो है वो सवालात हैं हमारे एजुकेशन के हवाले से, जो हम चाहते हैं कि हमारे जो नाजरीन हैं उन तक पहुँचें और आगाही हो कि एजुकेशन में जो हमारे कुछ मसाइल होते हैं, जैसे जो मुल्क पाकिस्तान का इस वक्त का जो मौजूदा तालीमी निज़ाम है वो मुल्क की तरक्की में जो है सर वो किस तरह किरदार अदा कर रहा है, या वो ठीक किरदार अदा कर रहा है या वो मज़ीद इसमें कोई बेहतरी जो है वो की जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और एक बहुत अहम मौजू को चुना। इसके अलावा मुझे ये भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि आपने जो प्रोग्राम ये हल्का दरवेश शुरू किया है, ये प्योरली मैं समझता हूँ एक कौमी खिदमत है और इसमें आप एक प्रमोट कर रहे हैं एक सोसाइटी में मुख्तलिफ़ चीज़ों को। एनी हाउ, ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आपने सवाल किया है कि हुकूमत की तालीमी पॉलिसी हमारी कौमी तरक्की में कोई किरदार अदा कर रही है या नहीं। तो इसका जवाब शायद आपको सुन के बड़ी हैरत हो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये इख्तियार सिरे से है ही नहीं कि वो पाकिस्तानी कौम को कोई तालीमी पॉलिसी दे सके। ये उनके इख्तियार से ही बाहर है। तालीमी पॉलिसी देना तो बहुत दूर की बात है, ये फेडरल गवर्नमेंट के इख्तियार से ही बाहर है कि वो इस मुल्क को कोई तालीमी पॉलिसी दे सके। और आप यकीनन पूछेंगे कैसे, तो वो ऐसे कि 18th अमेंडमेंट के में जहाँ कुछ बहुत अच्छी बातें भी हुई, वहाँ पर एक बड़ा नुकसान हमने ये किया कि हमने एजुकेशन को प्योरली प्रोविंशलाइज कर दिया। गो एजुकेशन पहले भी कंक्रीट लिस्ट में सूबों का ही हक था, लेकिन उस पर जो एक चेक था वो फेडरल गवर्नमेंट का था। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद अब फेडरल गवर्नमेंट जो है उसका एजुकेशन पे किसी किस्म का कोई भी जो है उनका कंट्रोल ख़त्म हो चुका है। और अब वो सूबों को ये नहीं कह सकते कि आप ये निसाब बनाएं, आप ये पॉलिसी बनाएं, आप इसमें ये चेंज करें, आप ये करें, आप ये न करें। वो बिल्कुल कंप्लीटली इवन सो के पॉलिसी भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती और किसी किस्म की मदाखलत फेडरेशन नहीं कर सकती। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इसको क्रिएट करे या सूबे अपनी तरफ से कोई भी निसाब जो है वो बना के देंगे और वो अपने एजुकेशन सिस्टम में वो चला सकते हैं उसको? नहीं जी, आपकी फेडरल गवर्नमेंट का निसाब से कतन कोई ताल्लुक नहीं है और यही बड़ी तकलीफ देह बात है। आप देखें, एक हकीकत है, उसे हमें मानना पड़ेगा कि हमारे सूबों के दरमियान वो हम आहंगी नहीं है जो होनी चाहिए। बलूचिस्तान में आप जाए तो वाज़ा तौर पर वो उनकी एक रिजेंटमेंट है पंजाब के ख़िलाफ़, एहसास महरूमी है, सिंध में भी है। अब कल को अगर बलूचिस्तान वाले अपना एक निसाब छापते हैं और उसमें लिखते हैं कि पंजाब ने हमारा हक खाया है, तो हम उसे नहीं रोक सकते। ना फेडरल गवर्नमेंट रोक सकती है, ना पंजाब रोक सकता है। और इसी तरह सिंध वाले जो लिखते हैं या पंजाब वाले उनके ख़िलाफ़ लिखते हैं, तो इसमें हम उनको नहीं रोक सकते और ये बड़ा नुकसान की बात है। ना हम उनको पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट दे सकती है, न निसाब के बारे में कोई हिदायत दे सकती है, न ही उनके मुरतब करदा निसाब में किसी किस्म की मदाखलत कर सकती है। ये जो हमारा जो तालीमी निसाब है ये इस वक्त जो है वो अपडेटेड होता है, जैसे बाहर मुल्कों में, दूसरे मुल्कों में जो है वो तालीमी निसाब वक्त के साथ साथ अपडेट होता रहता है। तो क्या हमारा तालीमी निसाब जो है वो अपडेट हो रहा है या ये वही बहुत सीधा पुराना निज़ाम है और वही जो है कोई मुल्क की तरक्की में इसका कोई खास रोल प्ले नहीं हो सकता इस निसाब के साथ? देखें जी, आपके सबसे बड़ा सूबा है पंजाब। 62% ऑफ द पॉपुलेशन है आपकी पाकिस्तान की। मैं अगर पंजाब की बात करूं आपके साथ, तो नहायत अफसोस से कहना पड़ेगा कि पंजाब में तालीमी जो
کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کسی بھی ہائی اسکول میں چلے جائیں، آپ پرائمری کو اور ایلیمنٹری کو چھوڑ دیں، آپ کسی بھی ہائی اسکول میں چلے جائیں، آپ 10ویں پاس بچے کو یا 10ویں کے بچے کو کہیں کہ بیٹا یہاں چند الفاظ آپ کسی موضوع پہ اپنی طرف سے لکھو، تو وہ چند لائنیں بھی نہیں لکھے گا. آپ آزما کے کسی ہائی اسکول میں چلے جائیں. اور یہ تباہی ہم نے خود کی ہے. دیکھیں یہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے کچھ 6 فارنرز یہاں بلائے تھے 7 سال پہلے میاں شہباز شریف نے. انہوں نے آ کے پورے پنجاب کی ایجوکیشن کو ٹیک اوور کر لیا اور انہوں نے اپنی مرضی کی پالیسیاں دیں. ان پالیسیوں میں آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے ایک پیک بنایا پنجاب ایگزامینیشن کمیشن، اور پورے کے پورے پنجاب کو انہوں نے ٹک سسٹم پہ ڈال دیا، یعنی ایم سی کیوز پہ، شارٹ آنسرز ایم سی کیوز. اب اس وقت آپ کے بچے کی حالت یہ ہے کہ آپ نے اسے قلم بھی چھین لیا ہے، آپ نے اس سے سوچ بھی چھین لی ہے، آپ نے اس سے زبان بھی چھین لی ہے. ایم سی کیوز پہ بیسڈ امتحان ہوتا ہے، اور وہ ایم سی کیوز کے جو ہیں وہ کتابیں مل جاتی ہیں مارکیٹ سے، ان کو رٹا رٹایا آپ لگا دیتے ہیں. بچے انہی پہ ٹکے لگا کے وہ مارکس ان کے دیکھو تو 80%، 89%، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جس آنسر کو میں ٹک کر رہا ہوں اس کی بیس کیا ہے، کیوں کر رہا ہوں، وہ نصاب میں کس طرح سے آیا تھا، اس کی وجوہات کیا تھیں. تو یہ ایک بڑا لاس ہوا. اور اس وقت آپ کے پاس میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں. گورنمنٹ اسکولوں میں ہر مہینے ایویلیویشن ہوتی ہے، مانیٹرنگ کے بعد ایویلیویشن ہوتی ہے اور ان کی رینکنگ ہوتی ہے. اسی رینکنگ کی بنیاد پر پھر ڈسٹرکٹ کی رینکنگ ہوتی ہے، اور اسی رینکنگ کی بنیاد پر ڈسٹرکٹ کو ایلوکیشنز ہوتی ہیں. آپ کے پنجاب میں جو رینکنگ کا کرائٹیریا ہے اس میں 50 نمبر لیٹرینوں کے صفائی کے ہیں، اس میں بچوں کی حاضری کے نمبر ہیں، اس میں ٹیچرز کی حاضری کے نمبر ہیں، اس میں اسکول کی صفائی کے نمبر ہیں، لیکن اس میں ایک نمبر بھی آپ کے تعلیمی معیار کا نہیں ہے. ایک نمبر بھی آپ کے تعلیمی معیار کا نہیں ہے. تو آپ استاد تو وہی چیز پڑھائے گا نا جو آپ اس سے مانگیں گے، جو نمبر دیے جا رہے ہیں وہ تو اسی پہ دھیان دے گا. تو جب آپ اسے تعلیم ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے، کوالٹی آف ایجوکیشن ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے، تو وہ آپ کو کوالٹی آف ایجوکیشن کیوں دے گا؟ ایک اور سر جو ہمارا سوال ہے کہ ہمارے جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان کی جو ہے وہ اس وقت کیا اہمیت ہے، اور حکومتی جو پالیسیاں ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ جی دیکھیں، ایز فار ایز پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز آر کنسرنڈ، تو ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. تحصیل جانڈ میں اس وقت 150 پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں اور آلموسٹ اتنے ہی گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں. تو ان کے رول سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. ایز فار ایز ان کے ایکڈیمک اسٹینڈرڈ از کنسرنڈ تو وہ بھی گورنمنٹ سے بہتر ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ مالکان کا ایک بزنس ہے. وہ ہر بچے کے لیے اس کے والد کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں. والدین ان سے ڈائریکٹلی پوچھتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں. اب ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر والدین سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے تو وہ بچے نکال کے لے جائیں گے. ایک بچے کے جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی ایک اماؤنٹ، اسپیسیفک اماؤنٹ کم ہو جاتی ہے. اس لیے وہ اپنی پوری ان پٹ دیتے ہیں اس کو. اس کے مقابلے میں گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو اوون کوئی نہیں کرتا انفارچونیٹلی. یہ ایک جو ہمارا قوم میں آ گیا ہے نا کہ گورنمنٹ کی چیز ہے، ہم اسے اوون نہیں کرتے، ہم کسی اور کی چیز سمجھتے ہیں. اس لحاظ سے تو سرٹنلی میں تعریف کروں گا کہ یہ ان پٹ دے رہے ہیں اور بہتر معیار دے رہے ہیں. گورنمنٹ کے ٹیچرز پہ میں تنقید نہیں کر رہا. ان ٹیچرز کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں تو وہ کیا پڑھائے. حالانکہ اس وقت گورنمنٹ کے پاس بہترین ٹیچرز ہیں، بہترین بلڈنگز ہیں، اسکولوں کو اچھی بھلی گرانٹ مل رہی ہے جس سے وہ اپنے سالانہ اخراجات پورے کرتے ہیں. ان کے پاس فرنیچر ہے. لیکن وہ میں اکثر ایک شعر پڑھتا ہوں کہ امیر شہر نے کاغذ کی کشتیاں دے کر، امیر شہر نے کاغذ کی کشتیاں دے کر سمندروں کے سفر پر کیا روانہ ہمیں. اب ٹیچرز کے ہاتھ باندھ دیے ہیں انہوں نے، اور ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں رزلٹ تو ظاہر ہے ان بیچارے وہ پریشرائز، وہ اس میں جاؤں گا تو بہت لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی. بات پرائیویٹ اسکولوں کی ہو رہی تھی. تو اس میں تو وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یس، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بہت اچھا جا رہے ہیں، اس میں بھی خامیاں ہیں.
چونکہ ایک پرائیویٹ بزنس ہے، اس میں بزنس کے پہلو کی وجہ سے خامیاں آ جاتی ہیں. مثلا بعض پرائیویٹ اسکولوں کی بلڈنگز بہت چھوٹی ہیں، کمرے بہت چھوٹے ہیں، یا مختلف طریقے سے بچوں سے پیسے لیے جاتے ہیں. اس کو میں یقیناً اس کو اپریشیٹ نہیں کروں. سر اس کو بالکل ہی جو ہے وہ ایز اے بزنس کی طرح نہیں یوز کر رہے کہ بالکل ہی بزنس ہی بنا دیے گئے ہیں، اور کہیں جو ہے وہ رزلٹ کی طرف ان کا بھی دھیان نہیں ہے. یا یہ باتیں بھی کہی جاتی ہیں کہ جو ریزلٹس جو ہیں وہ پے کر کے بنا لیے جاتے ہیں، ان کو پیسے دے کے بنا لیے جاتے ہیں. جی میں نے عرض کی نا کہ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ اس قسم کی چیزیں بالکل موجود ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں کے بارے میں گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے. گورنمنٹ کی کوئی پالیسی ہے ہی نہیں، صرف رجسٹریشن کی حد تک ایک پالیسی ہے. رجسٹریشن سے ہٹ کے گورنمنٹ کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے پرائیویٹ اسکولوں پہ. کسی بھی پرائیویٹ اسکول کو کبھی کوئی آفیسر وزٹ نہیں کرتا، کبھی بھی، نیور. تو جب آپ ایک چیز پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے تو اس میں خرابی تو لازمی آئے گی. خرابیاں ہیں، بالکل ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ گورنمنٹ ان پہ بھی چیک اینڈ بیلنس رکھے جس طرح اپنے اسکولوں پہ رکھا ہے. لیکن یہ خرابیاں اتنی نہیں ہیں جتنی لوگ کہتے ہیں. ہیں بالکل، میں اسے انکار نہیں کر سکتا کہ رزلٹ بھی مینپولیٹ ہوتے ہیں، اور پیسے بھی بچوں سے مختلف ہیلوں بہانوں سے لیے جاتے ہیں. اپنی مرضی کے بورڈز بھی رکھوا لیں. ہیڈ ماسٹرز ہوتے ہیں یا دوسرے جو پرنسپلز ہوتے ہیں پاورفل، وہ اپنی مرضی کے بورڈز رکھنا. جی بالکل، یہ چیزیں خاص طور پر جو بہت بڑے اسکول ہیں ہمارے، چھوٹے اسکولوں کے بیچاروں کا تو خیر ان کو تو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن جو بہت جن کی 30 ہزار 20 ہزار فیسیں ہیں، تو وہ ایک مافیا بن چکا ہے، ایک مافیا بن چکا ہے. میں اسے انکار بالکل نہیں کروں گا. تو یہ سسٹم کی خرابیاں تو ہر جگہ موجود ہیں، لیکن کنٹریبیوشن بہرحال اس میں ہے، لیکن گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے ایسا. بہت شکریہ سر. تو دوستو آپ نے جو ہے وہ فخر عالم خٹک صاحب کی گفتگو سنی، اور امید ہے آپ کو جو ہے وہ سمجھ بھی آئی ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہو اسی ٹاپک کے حوالے سے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. آپ ہمیں بطور میسیجز سینڈ کر سکتے ہیں، اور یا پھر خٹک صاحب کی جو آئی ڈی ہے وہ اس ویڈیو کے ساتھ آپ کو اوپر ٹیگ میں مل جائے گی. آپ وہاں پہ جا کے بھی جو ہے وہ ڈائریکٹ سر سے بھی سوال جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ جو ہے وہ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ کسی اور ٹاپک کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارا جو پیج ہے، اگر آپ فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو آپ اسے لائک اور فالو ضرور کر لیجیے. اور اگر آپ ویڈیو کو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ہم آپ کے لیے مزید اس طرح کی جو ہے وہ ویڈیوز لاتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ قمر صاحب. آئی ونس اگین اپریشیٹ یور دس ایفرٹ. ہماری جیسی بیکورڈ تحصیل میں جہاں میرا خیال ہے کہ اس قسم کے پروگراموں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، آپ نے جو یہ پروگرام شروع کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دیر آر نو ورڈز آر سفیشینٹ انف ٹو اپریشیٹ اٹ. انشاءاللہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور ہم سب اس کو پروموٹ کریں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سو مچ.